یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، فتاوی دارالعلوم دیوبند، جلد نمبر 2، مفتی اعظم پاکستان مولوی محمد شفیع عثمانی صاحب کا لکھا ہوا، چھاپ دارالاشاعت، اردو بازار کراچی پاکستان میں چھپی ہے، جلد نمبر 2 ہے، سنہ 2001 میں چھپی ہے۔ ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 121 میں فرماتے ہیں ارواح طیبہ شہداء کے متعلق تو خود قرآن مجید میں ان کی حیات کے متعلق مصرح ہے۔ ان کے متعلق ہمارے اکابر رحمہم اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ وہ بالکل آزاد ہیں، اور انہی کے حکم اولیاء کرام بھی داخل ہیں۔ قرآن کریم میں تو واضح طور پر ہے کہ شہداء کی روح آزاد ہے، جس کی چاہے وہ مدد کریں۔ اسی کے حکم میں اولیاء بھی داخل ہیں، اور داخل نہ ہونے کی وجہ بھی نہیں۔ اولیاء داخل نہ ہوں اس حکم میں، یہ تو وجہ ہی نہیں۔ دونوں عشق الہی میں جا بحق ہوئے، اولیاء بھی عشق میں جا بحق ہوئے، شہداء بھی۔ البتہ اس بات میں موت کی ظہور و خفا کا فرق ہے۔ اولیاء کا موت کسی اور طریقے سے ہوا ہے، شہداء کا موت دوسرے سے ہوا ہے، لیکن دونوں کا موت اللہ کے عشق میں ہوا ہے۔ اچھا، چنانچہ حکیم الامہ مدذلہ العالی کے اکثر مواعظ میں مذکور ہے، ونیز اکابر علماء سے اس کے متعلق تصریح موجود ہے کہ شہداء کی آزادی کے حکم میں اولیاء کرام کی ارواح طیبہ بھی داخل ہے۔ کہ شہداء کو کیا ملتا ہے؟ شہداء کو جیسے جسم ملتا ہے نا مرنے کے بعد، اولیاء کو بھی ملتا ہے، اور یہ اپنے جسم کے ساتھ ان کو باڈیلی پاور ہوتا ہے، ان کے پاس باڈیلی پاور کے ساتھ وہ جو مرضی کریں۔ اچھا، اس پر شاہ عبدالعزیز کے فتوے میں روشنی ڈالی گئی ہے، ان کے آنے کی تصریح و نیز تکلم کی بھی تشریح موجود ہے کہ اموات آتے ہیں، تکلم کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بھئی لوگ ان کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جی اس طرح۔ مولوی عبدالحی صاحب لکھنوی نے بھی اس پر فتویٰ دیا، اور نیز بشارق الانوار میں اس کی تصریح موجود ہے کہ ارواح طیبہ آ کر بول سکتی ہیں، کہ ارواح آ کر کسی مولوی کا، مثلا اس کا استاد مر گیا، مولوی جی مثلا قاسم نانوتوی مر گیا، اشرف علی تھانوی مر گیا، اب وہ آ جائے کسی دیوبندی مولوی کے ساتھ گفتگو کرے، اس کو کوئی مناظرے کا فن سکھائے کہ لائری کے ساتھ اس طرح مناظرہ کرو، یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مشاہدات و واقعات اس کی تصدیق کرتے ہیں، خود اکابر بھی اس کے مخالف نہیں ہے جی، وہ اتنے قصے ہیں، اتنے مشاہدات ہیں اس مسئلے کے، یہ بالکل ثابت ہے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں جنات، جن جو ہیں، جن تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا، جن تو مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، وہ تو آپ کو ضرر بھی پہنچا سکتے ہیں، فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا، جنات اور ارواح مفارقہ عن البدن، وہ ارواح جو بدن سے دور جدا ہو چکے ہیں، یعنی موت واقع ہو چکی ہے، روح بدن سے الگ ہو چکا ہے، خواہ ارواح طیبہ ہوں یا خبیثہ۔ اب بات سوچنے کی ہے، جو ارواح بدن سے الگ ہوتی ہیں، ایک تو اولیاء کی ارواح ہیں جو ارواح طیبہ ہیں، اب کہتے ہیں ارواح خبیثہ، فساق کے جو بھی ارواح ہیں، گناہ کاروں، ان کا تصرف زندہ انسان یا دوسری چیزوں میں ہو سکتا ہے۔ سن رہے نا او بھائی، ابھی تک تو کہہ رہے تھے کہ صرف اولیاء ہیلپ کر سکتے ہیں نا، ابھی کہتے ہیں نہیں، اولیاء کے علاوہ فساق بھی ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کے، شرابی حرامی ٹائپ کے لوگ جو دنیا سے گئے، جو بالکل ایک نمبر کے فاجر، وہ بھی اس دنیا میں آ کر بہت کرتب دکھا سکتے ہیں جی۔ کوئی دلیل شرعی، عقلی یا نقلی اس کے منافی نہیں، اور واقعات و تجارب بھی اس کے صحت پر شاہد ہیں۔ یہ کتاب کیا ہے؟ اس پاکستان کے سرکاری مفتی کا، اس کا فتاوی کی کتاب ہے، دیوبندیوں کا سب سے بڑے عالم کا۔ اور یہ پھر آ کے کہتے ہیں کہ شیعہ جی، دیوبندی آتے ہیں کہ شیعہ تم کیوں اہل بیت علیہ السلام سے عالی مدد کہتے ہو؟ تم خبیث، تم اپنے کتاب کے فتوے میں لکھتے ہو کہ فاسق، فاجر، شرابی، کافر، اس کی ارواح بھی آ کر دنیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ہمیں کہتے ہو یہ عالی مدد کیوں کہتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ دین ہے تمہارا؟ ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر 124 میں یہ مفتی صاحب لکھتے ہیں، خلاصہ کہ جنات اور ارواح کا، چاہے جن ہوں چاہے ارواح ہوں، کا اس عالم میں آ کر انسان یا غیر انسان پر کسی قسم کا تصرف کرنا نہ عقلاً محال ہے اور نہ شرعاً ممنوع۔ جن تو کچھ بھی کر سکتا ہے نا، ارواح بھی اسی طرح جو دنیا سے گئے، چاہے وہ فاسق ارواح ہوں چاہے وہ طیب ارواح ہوں، آ کر آپ کے کوئی تصرف کر سکتا ہے، بھائی آپ کو پیسے دے دے، آپ کی مثلاً وہ شفا دے دے، یا کوئی فاجر روح ہے آپ کے ساتھ کچھ غلط حرکت کر دے نا، مولویوں کے ساتھ کرتے ہوں گے یہ، اور نہ کوئی دلیل عقلی یا نقلی ایسے تصرفات کی نفی پر موجود ہے۔ سمجھ میں آئی نا؟
کوئی عقلی یا نقلی دلیل کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے، نہیں ہو سکتا جی۔ اچھا، تو پتہ چلا میرا محترم ناظرین دیوبندیوں کا، اور دیوبندیوں کا پتہ چلا کہ یہ تو کٹر متصوفہ ہیں، ملعون ہیں، خرافاتی۔ وہ 2 نمبر کے جاہل مولوی ان کی دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، اس کے پیچھے یہ کرامات کی کہانیاں شروع کرتے ہیں، سب جھوٹے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی جب بات آ جاتی ہے، وہ انفسنا و انفسکم، جو نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ وہ مدد کر سکتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں یہ شرک ہے۔ سبحان اللہ، بڑی بات ہے جی۔